دنیا کی، میں تو کہتا ہوں آپ اپنے نیبر کو بھی کہہ سکتے ہیں ڈونیٹ کریں، مگر شناختی کارڈ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. آپ سمجھ اوکے گئے؟ ٹھیک ہے، جی جی کیونکہ ٹھیک ہے. یہ کیونکہ الیکشن کمیشن کی وہ ریکوائرمنٹ ہے، ہیز ٹو بی اے پاکستانی سٹیزن. ادروائز پھر وہ آپ کو پتہ ہے فورن فنڈنگ اور پتہ ہم اوورسیز ہاں ویسے ہی مشہور ہیں، ہم ہاں گندے جی، لوگ ہیں. تو اگر ہم تھوڑا استغفر خیال اللہ. رکھیں گے تو اس میں یہ فلٹر لگا ہوا ہے. ان کی ہاں کتابوں جی. اچھا کو ہم سارے ہم لوگ گندے لوگ ہیں، مگر وہ فلٹر اس لیے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا سسٹر؟ جی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، مجھے کوئی سمجھ مسئلہ آ گیا. نہیں ہے، چلے کوئی ٹھیک مسئلہ نہیں ہے، اینی ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے لیکن ٹھیک ہے. اوکے جی، میں اب میوٹ کرتی ہوں. اگر آپ نے کسی کو لینا ہو تو آپ لیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ. اوکے. چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں اجازت سے، کہ ایک تو یہ کہ جو اتنے سارے لوگ پے کر رہے ہیں نا، تو ان کا نہیں اتنا دماغ خراب ہوا ہوا کہ 5 5 10 10 20 20 پاؤنڈ یا 100 100 پاؤنڈ کو بھی وہ ڈھونڈتے پھریں کہ یار کس نے پے کیا، ہم لوگ ان کے پیچھے جائیں گے اور ہم لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے ان کے لیے، اتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور جو کہ ان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. ایکٹیو کے لیے بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون ہم لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی اتنی کوئی خاص ایشو نہیں ہے. صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن سے ان کو خطرہ ہو جائے، جیسے کہ ابھی اسد کیسر کو پکڑ کے لے گئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہی از دا پرومیننٹ لیڈر، تو ایسے ہی لوگوں کو وہ پکڑ سکتے ہیں. اور دوسرا بات یہ کہ میں ایڈ کر لوں کہ یار اگر وہ پکڑ بھی لیتے ہیں نا، اور اس طرح خوف بھی ہم لوگ رہتے ہیں نا، تو کم از کم ہم لوگ قیامت والے دن اس بات پہ تو کھڑے ہو نا کہ یار ہم لوگ امر المعروف و نہی المنکر پہ کھڑے تھے. ہمارا مقصد ہی کیا، پیسوں کا کیا فائدہ کہ اگر ہم لوگ اس خوف کو ہی اپنے شکست نہ دے سکیں. لو بھائی اگر میں تو اپنے چھوٹی خوف. چیز ایڈ کر دوں، لو بھائی یہ جی ویب سر. سائٹ جو ہے نا، یہ یو کے سے آپریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہے پاکستان کی. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان میں انہوں نے ساری چیزیں فریز کی ہوئی ہیں، اور اس کا ایکسیس کمپنی کے پاس نہیں ہے. وہ ٹرائی کریں گے 5th جنریشن میں اس کو ہیک کرنے کی، اس پہ وہ وائرس بھیجنے کی، وہ ساری کوششیں کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جی ہم نے کوشش کی ہے کہ بھائی ہم نے اپنے بندوں کو سیکیور کرنا ہے. یہ تو ہم پہلی ٹرانزیکشن میں $5 $10 $100 مانگ رہے ہیں. کل کو اگر الیکشن کیمپین جاتی ہے بڑے لیول پہ اور ہمیں فل اجازت ملتی ہے جلسے جلوسوں کو، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی. تو پھر ہم دوبارہ انہی لوگوں سے آئیں گے. اگر ان کی انفارمیشن ہم سیکیور نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر بعد میں کون پیسے دے گا؟ سمپل سی بات ہے، ایک لاجیکل ہے. تو یہ سارا سیکیور ہے، یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان سے کوئی چیز آپریٹ نہیں ہو رہی. یہ ہم ظاہری بات ہے پاکستان میں ان کا ایکسیس ہے. آپ کو پتہ ہے نمبر 1 کے پاس بھی آئی ٹی کی سہولتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ٹارگٹ بھی کرتی ہیں، نو ڈاؤٹ. میں اوبیسلی آپ کو گھبرانا نہیں چاہتا، مگر ہم نہیں، کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ سیکیور چیزیں بتا یہ. دوں، میں خود آئی ٹی سے ہوں. جو نمبر 1 کے پاس آئی ٹی کے ریسورسز ہیں نا، وہ بڑے ڈم قسم کے ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں، وہ اتنے ڈم ہیں کہ ان کی اپنی ویب سائٹیں ہیک ہوئی ہوتی دوسرے تیسرے دن. تو بس بالکل نہیں یہ ان گھبرانا. کا جو اچھا ویلڈ ڈیولپر، کوشچن تھا، اچھا سافٹ اچھا ویئر انجینئر جواب. ہوتا ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری سیلری افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا آپ ایک منٹ، جسٹ 1 سیکنڈ، سوری گجر بھائی. اچھا خان بھائی، آپ نے ویڈیو کا مانگا، آپ نے مجھے فالو نہیں کیا، تو میں جو فالو نہیں ہوتا نا ان کو میری ویڈیو نہیں جا سکتی. تو خان بھائی آپ اگر فالو کریں گے، آپ ایک میسج کر دیں، میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ کیری آن گجر بھائی. جی جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اتنا جو ہوتا ہے نا، وہ ان کا اتنا آپ ڈر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس جو 2 سافٹ ویئر ہیں نا، وہ دونوں کے دونوں اسرائیل کے بنائے ہوئے ہیں، پیگسس اور جو دوسرا ہے ان پیگسس بیسیکلی ٹروجن ہے. اگر وہ میں آپ کو وہ تھوڑا بتانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ ایک بیسیکلی ایک اسپائی ویئر ہوتا ہے. وہ آپ کے اوپر یوز نہیں ہوتا، وہ بڑا مہنگا سافٹ ویئر ہے، وہ صرف ٹارگیٹڈ بندوں کے اوپر یوز ہوتا ہے، جیسے عمران خان کا جو ہے نا اس کو ہیک کر لیے کسی کو. تو میں آپ کو بات بتاؤں، اگر وہ ہر بندے کو کرنے لگ پڑیں گے نا، مطلب اس کی ڈیٹا کلیکشن کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے اتنا بڑا ہیڈک ہو جائے گا کہ جو ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں چند ان لوگوں کو جن کو جو امپیکٹ ڈالتے ہیں. صرف ہر بندے کو وہ نہ تو ٹارگیٹ کرتے ہیں نہ ہی پکڑتے ہیں. تو اتنا جو خوف پھیلایا ہوا ہے نا، یہ اسی لیے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر دیں، وہ کھا جائیں گے، یہ کر دیں. کچھ نہیں کر سکتے بھائی، وہ نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ ول ہوتی ہے کہ اس ہر بندے کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بے چیزیں کو کام کرو. ٹھیک ہے. جو صرف آپ کو ٹاپ ٹیئر ہوتی ہے، فار ایگزامپل الیکشن جس نے لڑنا ہے اس کو اٹھا لیں گے، اس طرح کے بندے. ٹھیک ہے، گنے چنے. ہر بندے کو نہیں اٹھا سکتے، ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، وہ آپ سے جو آپ کو پکڑنے آتا ہے وہ آپ سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے آپ سے.
تو بس یہ ہے کہ آپ ڈرے نہیں، بہادری سے ذرا مقابلہ کرو یار، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لوں کہ یہ مجھے ایسے اندر سے کنوکشن ہے کہ یہ جو شمع جب آخر میں ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو بہت تیزی سے جلتی ہے، تو یہ ان کی جو ہے نا آخری ہے، یہ جھلائے ہوئے ہیں، وہ پینک میں ہیں، اور وہ آخری تیز تیز جل رہے ہیں، اب مطلب جل رہے ہیں، اور وہ سمجھ میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بہت زیادہ تیزی میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد نا یہ سب فوج فارغ ہو جانا ہے، ان کا سارا زور وور ٹوٹ جانا ہے، ان کے 3 سال کے لیے ہو کے آتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں، ان کے 3 سال بھی ختم ہونے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ سارے کے سارے بھی فارغ ہونے والے ہیں۔ گجر بھائی، ہاں اور جی۔ یہ یعنی کہ لفظ جو ہے نا، اس سے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ جو دھماکے ہوئے ہیں اور جو پچھلے دنوں اٹیکس ہوئے ہیں ادھر میاں والی میں، آپ اس بات کو وہ لنک کریں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم سے۔ آپ دیکھیے اس میں لاجک آپ کو کیا نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نا، وہ اسے کہتے ہیں کہ اپیز کر رہی ہے اس اٹیک کو، اور اس کو جو ہے نا اپلاڈ کر رہی ہے۔ یعنی ان کو اتنا ڈر ہے کہ وہ کس چیز کو، دہشت گردی کو اس سے وہ ملا رہے ہیں، وہ ہر چیز کو نا، واصف یعنی واصف انہوں نے جنگی کا نام لیا ہے۔ جنگوی کا نہیں، وہ لشکر جنگوی کا دیا ہوگا۔ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں شاید۔ نہیں، اب یقین کریں، میں تو حیران ہو گیا کہ ابھی بھی اگر آپ جا کے ٹویٹر وغیرہ پہ دیکھیں نا، ادھر نا 2-3 ایسے اکاؤنٹ ہے۔ ایک تو آپ کو نظر آئے گا ڈی خان کر کے کوئی بندہ ہے، ادھر نا ایکس آرمی آفیسر ہے، اس کے اکاؤنٹ پہ دن رات ایسے پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ایک فرحان ورک نظر آ جائے گا، ڈاکٹر فرحان ورک جو ہے، جو کہ وہ اس کے لیے جہانگیر خان ترین کے لیے شروع سے کام کر رہا ہے۔ جب وہ پی ٹی آئی میں تھا تب سے اس کے لیے اس نے ایک گروپنگ بنائی ہوئی تھی پی ٹی آئی میں۔ وہ بندہ جو ہے نا، وہ بھی کہ آپ کہہ لیں بوٹس جو ہے کوئی 2-2.5 لاکھ اس کا ہے، تو اسی کے ذریعے وہ ہر پول میں اپنا نا حصہ ڈال دیتا ہے۔ ابھی اقرار الحسن نے بھی ایک پول کیا، اس میں پی ٹی آئی شاید 56% پہ رہی، حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی، نون لیگ سب نے مل کے نا بڑا انہوں نے ووٹ ڈالا کہ کسی طرح جو ہے نا پی ٹی آئی کو ہرا دے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی تھنک 56% پہ رہی، اور وہ 42-43% پہ رہے۔ یعنی یہ ایک انہوں نے بڑا مینیپولیٹ کیا۔ تو ان کا جو کام ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو 2-3 ایک مروت کر کے ایک اکاؤنٹ ہے اس کا نا، وہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہی بنتا ہے، تو دن رات ان اکاؤنٹ سے جو ہے نا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ان سے سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ 24 گھنٹے، جیسے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ پوری دنیا میں وہ آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں نا، وہ والا حساب ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے نا۔ ہیلو، آپ کی اب میری آواز ڈپلیکیٹ آ رہی، شاید یہ الیاس گوندل صاحب کا مائک آن ہے۔ جی جی، جی ابھی ٹھیک ہو گئی۔ جی، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سب سے ایکسیپشنل بات ہے نا، جو ہمارے سوشل میڈیا کی، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی جو ہمارا فوجی ہے نا، وہ مورچے پہ رہتا ہے، کوئی مورچہ خالی نہیں ہوتا۔ یعنی رات کو کوئی 3 بجے 4 بجے بھی ٹویٹ کریں گے نا، تو اس کو نیچے سے ایسے ایسے لاجیکل قسم کے جواب آئے گے، ایسے ایسے ایویڈنس آئے گے۔ 24 گھنٹے لوگ پوری دنیا سے نا، ہر جگہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور کسی نے کہ وہ کہتے ہیں نا ہائر کر کے، میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی امپلائی اتنا سنسیئر نہیں ہوتا کہ وہ 24 گھنٹے کام کرے۔ جب کوئی چیز آپ کی جاب بن جائے نا، یہ گجر بھائی سارے جو بھی جاب کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کی جاب بن جائے نا، تو پھر آپ 9 to 5 ہی رہتے ہو، پھر آپ کا دل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ ورکنگ آور کچھ عرصے کے بعد ورکنگ آور کے باہر کام کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے یار بس گھر جاؤں میں۔ مطلب اتنا فیڈ اپ، چاہے جتنی مرضی آپ کی پے ہو، جو بھی ایک خاص حد تک آپ کا پیشن رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا، وہ آپ کہتے ہو کہ یار میں ایکسٹرا ایفرٹ، یہ مطلب کہ ایک حد تک ہی آپ ڈالتے ہو نا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی جو ہے نا ایکسٹرا کام کرتے رہو۔ یہ واحد ایک ایسا پیشن جو ہے نا، جب کسی چیز کا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا جو پیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ جو رات کو 4-4 بجے تک آپ کو براڈ چلاتے لوگ نظر آئے گا نا، کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی آلٹرنیٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں کر رہے، یہ ان کا پیشن ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کا سوشل میڈیا جو ہے نا، جو پیڈ سوشل میڈیا ہو، وہ اس کو کہتے ہیں نا، اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا، سمپل سی بات ہے۔ اب نون لیگ نے بھی اتنا پیسہ لگا لیا، یہ آئی پی پی نے بھی لگا لیا، ہر پارٹی نے پیسہ، پیپلز پارٹی نے اتنا پیسہ لگا لیا،
وہ پیپلز پارٹی نے ابھی کتنے اپنے وہ ملتان میں اور سندھ میں جو ہے نا انہوں نے وہ کی ہے کنونشن اس کے سوشل میڈیا ٹیم کے، لیکن آپ کو ان کی پریزنس بس ایک وہ کنونشن کے آگے پیچھے 2 دن نظر آتی ہے، اس کے بعد وہ بھی نا لوگوں نے، کیونکہ جب آپ کسی بندے کو پیسے دے کے لائے گے نا تو وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آپ وہ مانیٹر تو کر نہیں سکتے ان کی پرفارمنس کو، کتنی ٹویٹس کی ہر بندے نے اور کتنا کیا، تو وہ جو ہے نا پیسے وہ چند دن کے لیے لوگ وہ انہیں جب تنخواہ آنے لگ جاتی ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی ایک لمیٹڈ سا انٹرسٹ ہوتا ہے، جب وہ انہیں نظر آتا ہے نا یار ہم نہیں پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکتے یا ہماری نہیں کچھ بن رہا ہمارا، تو وہ بھی پھر وہ کہتے ہیں نا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اسے اس طرح پرسیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے مریم نواز نے بہت پرسیو کیا تھا بیچ میں نا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے پولیٹیکل سیکرٹری کو نا، ذیشان ملک جو ہے، تو اس بندے کو میں جانتا ہوں، تو وہ بندہ انہوں نے بڑا پرسیو کیا کہ انہوں نے بڑا پیسہ لگایا اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ، ہر یونیورسٹی سے اور کالجز سے بندے ہائر کیے، لیکن ایک جب وہ رزلٹ نہیں آتا نا، جیسے ثنا بچا کہتی ہے کہ ان کا جلسہ ہوتا ہے تو لاکھوں لوگ جلسے میں بھی موجود ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کو سیکنڈز میں جو ہے نا وہ کمنٹس آ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ پیشنیٹلی کام کرتے ہیں، اور کمپنی اگر چاہے بھی نا تو کمپنی 7 لاکھ کی فوج ہے، کتنے لوگ ایجنسیز میں ہو گئے، آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا نہیں خیال کہ 25-30 ہزار سے زیادہ کوئی کسی بھی ایجنسی کی یعنی کہ پاور ہو سکتی ہے پاکستان جیسے ملک کے، 50 ہزار ہو گئے، اب 50 ہزار بندے کو وہ کس طرح یعنی کروڑوں جو لوگ ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم پہ، عمران خان کے آپ دیکھ لیں 20 ملین تو صرف اس کے فالوور ہیں صرف ٹویٹر پہ، پھر فیس بک پہ دیکھ لیں، انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، اس پہ دیکھ لیں تقریباً 15 ملین 10 تک ملین تو ہو ہی گئے، ہو گئے 8-9 ملین ہو گئے، اس پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی 8 ملین ہو گئے، تو اتنے یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کنٹرول کرنا کسی بھی ایجنسی کے بس کی بات نہیں، تو یہ جو ان سب نے بات کی ہے، گجر بھائی نے بھی اور انہوں نے، کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مطلب کہ میں اب یقین کرے شروع سے ہر بندہ یہی کہتا ہے، یعنی جو بندہ بھی کرنا چاہ رہا ہو، ہمارے ساتھ جو دوست ہم کر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ دوستوں نے یہی کہا کہ یار آپ نے پاکستان واپس نہیں آنا، آپ پکڑے جاؤ گے ایئرپورٹ پہ، ہم نے نام لے لے کے جو ہے نا وہ پوسٹیں کی، ندیم انجم کی اور عاصم منیر کی، مطلب کہ سارا کچھ ہم نے ان کو اتنی بری طرح ایکسپوز کیا، لیکن بات صرف اتنی سی کس کس کو پکڑے گئے، جب مطلب کہ کہتے ہیں نا ویگو کا ایک دن مقرر ہے، جب وہ آیا ہوگا دن تو کوئی نہیں بچا سکتا، تو انشاءاللہ اس دن تک جو ہے نا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ جیسے لو بھائی نے بھی بات کی ہے کہ یہ چند دنوں کی بات رہ گئی، اب یہ ایک بار یہ الیکشن ہو گئے نا تو ان کے ہاتھ سے ساری گیم نکل جانی ہے، پھر ان کو انشاءاللہ میرا تو یہ پورا ارادہ ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی موقع لیا نا، موقع دیا تو یہ جو ظلم کیا ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین پہ، اس کا بدلہ ضرور لینا ہے، جیسے بھی دیا جائے، میں تو قسم سے اپنی جان سے تنگ آیا ہوں آج کل یہ جب میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ جب تعالیٰ بھی آپ موقع کو ملا نا، خیر کرے، بس رک جائیں یہیں پہ یہیں پہ نہیں رک نہیں جائیں، نہیں، جان تو نہ تنگ میں صحیح آئے، انشاءاللہ غازی بننا ہے، شہید نہیں بننا، نہیں شہید کسی اور معاملے میں، سر اس جب بھی معاملے میں موقع ہمیں ملا غازی نا بننا ہم نے نا بدلہ ضرور لینا ہے، سمپل سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے یہ پچھلے ہے۔ یوم 18 انتقام ہے، مہینے میں 8 ظلم کیا نا، فروری یوم انتقام ہے، الیکشن اب ہونے ہی ہونے ہیں، اس نہیں 8 فروری کو یوم وہی وہ انتقام میں بڑے جلدی الیکشن ہو سے ہی سکے گا، بدلہ کی بات کر رہا ہوں اپنے میں، ووٹ سے انتقام۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دینا، ہم نے الیکشن سے بدلہ لینا، اگر وہ غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر انہیں سمجھنے دے، ہم نے تو الیکشن سے ہم نے ووٹ کے ذریعے سے لینا نا بدلہ، ٹھیک ہے سر؟ جی زبردست باتیں کی ہیں واسف بھائی نے، میں تو کہتا ہوں یہ آپ واقعی میں جس دن آپ جائیں نا کسی وہ پٹواریوں والے تو مجھے بھی ٹیگ کرنا، میں بھی دیکھوں گا، میں ان کی مطلب مجھے ان کی ان پٹواریوں کی نا اتنی گندی گندی اچھا گالیاں جی، ہوتی ہیں نا، مجھے بالکل اچھا پسند نہیں واصف آتا، میں سوالت کر دیتا ہوں۔ واصف واصف یہ واقعی آپ کو لائک کرتے ہیں، کیونکہ یہ جس وقت آئے نا میرے پاس تو انہوں نے بھی کہا کہ یار پٹواریوں سے جو ہے بحث کرنی چاہیے، تو لو پاکستان یہ جنگوی آپ کو بتاتے ہیں کہ پٹواریوں سے بحث کس طرح ہوتی ہے، جنگوی صاحب ابھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں سر ہم ان کو ابھی اپنی ایک کسی اور سجیشن پہ ہے، بلائیں نا ایک تاکہ چھوٹی ہم سی کنٹرول کریں، ہم ابھی اگر ان میری کی برا جا سجیشن ہے جاتے ہیں ایک نا پھر چھوٹی وہ سی، گالی نکالتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر۔ مطلب ایک پاکستان ہم نے ایک چھوٹی سی 8 مہینے سجیشن ہے میری، پٹواریوں سے 8 مہینے ڈبیٹیں کی ہیں،
یہ آپ جس کی بروڈ پہ جاتے ہو نا واسف بھائی جاگ پاکستان، وہ جب میں بروڈ چلاتا تھا تو گجر صاحب سے اس کی بڑی سخت ڈیبیٹ ہوئی تھی، اگر اس کو یاد ہوگی تھوڑی بہت ہی، یا ہم کبھی یاد دلوا دیں گے، تھوڑے دن ہے میں جب اپنی بروڈ چلاؤں گا تو پھر آپ کو بہت پٹواری ملیں گے، بے فکر ہو جائیں۔ جنگی بھائی ذرا سنیے، جنگی بھائی اس کا نا میرے سے وہ نا اختلاف یہ چل رہا ہے، میں نا اسے کہتا ہوں تو نا اندھوں میں کانا راجا ہے، وہ نا ایک سارے پٹواری بٹھا کے نا گالیاں نکالنے والے پٹواری، تو نا خود کو بڑا پڑھا لکھا نا ثابت کر رہا ہوتا ہے، مجھے کہتا ہے تو پارٹ کوالیفائڈ، تو جو ہے نا فلی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، تو میں نے کہا تو میرے سے شرط لگا پہلے نا، تو اس نے نا میرا نام سرچ کیا کوئی اس پہ نا اس پہ لنکڈ ان وغیرہ پہ نا، تو میری نا کوالیفیکیشن دیکھ کے آ گیا، تو پھر مجھے نا ان باکس میسج وغیرہ میں آگے نا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو کوالیفائڈ ہے یہ وہ، لیکن نا تجھے نالج نہیں ہے، تجھے نا پاکستان کی پالیٹکس کا نہیں پتا۔ میں نے کہا تو نا یہ جو تو نے تالیاں مارنے والے رکھے ہوئے نا ساتھ میں جو گالیاں نکالتے ہیں، تو ان کو نیچے ون ٹو ون ڈیبیٹ کر 1 گھنٹے کی، تو وہ جب بھی میں اس کو جواب دینے لگتا ہوں نا وہ میرا مائک بند کر دیتا ہے یا مجھے نکال دیتا ہے نیچے نا، تو جب بھی میں ان کی براڈ میں جاتا ہوں نا تو سارے 8 9 بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سب کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اس کو نیچے اتارو، اس کو نا، یعنی کہ اس کو نہیں ہم نے سننا، اس کو نیچے اتارو، یعنی یہ جو ہے نا یہ اس کو بڑی، نیچے اتارو، اس کو نا، یعنی کہ تو میری سجیشن یہ کہ ہم بھی نا ایک بندے کو لایا کریں یہاں پہ، ایک بندے کو نا مطلب کوئی پڑھا لکھا پٹواری ہو تو اس سے بھی ہم بھی تھوڑی دیر نا ڈیبیٹ کیا کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام واسف بھائی، ہم نے پتہ ہے کیا ہے، ہم نے یہ ہر ایک چیز دیکھ لی ہے ان سے نا، دیکھیں بحث جو ہوتی ہے نا، بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، یا تو ہم لوگ ان کی کوئی مانے یا وہ ہماری کوئی مانے، تو پھر بات ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، چلو آپ کا ایکسپیرینس جتنا بھی ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ نہ تو پی ٹی آئی والوں نے ان کا کوئی ایک پوائنٹ ماننا ہوتا ہے۔ جی رضوان بھائی ویلکم ہو گیا، آپ میوٹ کریں، آپ کا نیٹ کا مسئلہ، آپ کو دیتے ہیں سر ٹائم دینے کا شکریہ رضوان بھائی۔ چلیے بھائی، تو کوئی ایک مجھے بتائیں بات واسف بھائی، کوئی ان کی بات، کوئی ایک پوائنٹ اگر ہم ان کا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا وہ ہمارا کرتے ہیں تو بحث برائے بحث کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنگی یہ بھائی بس ایسے ہی ہے، میں آپ کو اس ایک سے بات اچھا ہے کہ بتاؤں، ہم اپنا کام کریں۔ جنگی بھائی میں آپ کو اس کا ایک فائدہ بتاؤں، میں اس کا سوشل میڈیا پہ نا، سوشل میڈیا پہ اب الحمدللہ ویسے بھی پی ٹی آئی جو ہے نا ان سے تعداد میں بہت زیادہ ہے، تو ہوں اس چیز کا فائدہ پتہ ہے کہ آج کل یہ چیز کرنے میں مطلب کہ ایک اپنی لاجک دے رہا ہوں کہ جب اپنے آپ کے ٹروپس اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جب آپ مطلب کہ بات کر رہے ہوتے ہو، کم سے کم جو آپ کے پی ٹی آئی فالوورز وغیرہ ہے نا جو وہ انگیج ہو جاتے ہیں، یہ صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ صرف انٹرسٹ مینٹین کرے، باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہ انہوں نے ہماری بات ماننی اور نہ ڈیفینیٹلی مطلب کہ ہم نے ماننی، اچھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہم رائٹ پہ ہیں۔ عذرا مذاق ایک بات کرتا ہوں کہ اگر پٹواری آپ نے کہا نا پٹواری تعلیم یافتہ پٹواری کو بلائیں، میں نے کہا جب پٹواری اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں تو پھر تو پٹواری نہیں رہیں گے نا، پھر تو بیچارے انسان بن ہاں جائیں گے، جی، تو تب تک تو وہ کھوتے ہی رہیں واسف گے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ایک ٹی ایل پی والوں کی جانم کے نام سے براڈ چلتی ہے، ٹی ایل پی کی ہے، میرا نہیں کبھی اتفاق ہوا سننے کا۔ وہ جانم ہوسٹ ہے اور بہت پرانی براڈ چلاتا ہے ٹی ایل پی کی، وہ بھی وہ گجر صاحب ہے، گجر صاحب نے اس کو بھی صحیح لتر پھیرے تھے ادھر، ہم نے ساروں کو، ہم چھوٹے موٹے کو پھر نہیں پکڑتے ہیں، جو ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں نا، یہ جو اس طرح آپ کا یہ جاگ پاکستان ہے، وہ جانم ہو گیا، اس طرح سے جو ان کے ہوسٹ ہیں ہم ہوسٹوں کو پکڑتے ہیں، چھوٹے موٹے پٹواریوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی امپیکٹ ہی نہیں پڑتا پھر ہمارے نہیں پاس۔ اس میں واقعی وہ وہ ایک بھائی دو اس بندے نے پیسے دے کے بھایا ہی ہوں ہیں انہوں جو نے۔ کہ نا اپنا پوائنٹ دیتے ہیں، اور نیچے سارے پٹواری جو اچھا ہے نا بس وہ گالیاں نکالنے کے لیے واصف رکھے ہوئے ہیں۔ واصف ایک منٹ، یہ ہمارے نئے بھائی ہیں رضوان صاحب اور خان بھائی، آپ تو پہلے آتے رہتے ہیں، السلام علیکم رضوان بھائی، ویلکم، آپ اپنا تعارف کروائیں گے سر؟ ہاں جی بھائی میں اٹلی تو ہوتا ہوں، تو سناؤ بھائی ٹھیک ٹھاک سارے جی؟ خیر خیر جی، اٹلی سے؟ ہاں جی بھائی، اچھا، پی ٹی آئی لور ہے یا کہ؟ ہاں جی پی ٹی آئی۔ شکریہ جی۔ وہ بھائی میں کہہ رہا ہوں نون لیگ والے نے ویسے انہوں نے پیسے دے کے بھایا ہوں جس بھی ٹک ٹاک تے فیس بک تے سب جگہ تے انہوں نے، تمہیں پتا بھی ہے انہیں تھوڑی گل کی جاتی ہے، چنگا انہوں نے کوئی دین وجہ کا پتا ہے۔ جی وہ بس ہم تو جی بیسٹ ایکٹیو بھائی،
वड्डे हाजी मैं का हाँ पता है, तुम्हें वड्डे आपको हाजी पता का बोलूँ ना, उन्होंने बोलना डीएफटी भाई, पता वड्डे है। हाजी का पता है? ओ सॉरी वासिफ भाई, वड्डे हाजी का पता है? वड्डे हाजी के ब्रॉड पे गए हो कभी? पता है। नहीं मेरी पता? बहस हुई है, नहीं मेरी बहस पता हुई है, है। मैं मेरा ख्याल है एक दफा मैं गया भी हूँ। चंगवी भाई, मेरी बहस हुई है उसके साथ। ये हिसाब लगा लें आबिद भाई और वासिफ भाई, जब गुजर साहब और मैं परमानेंट टाइम देते थे ना, वड्डा हाजी नीचे 3-3 घंटे बैठ के सुनता था ब्रॉड। ये हिसाब लगा लो। नहीं मेरी वो मेरी जो बड़ी अच्छी जाग पाकिस्तान है ना, जाग पाकिस्तान है ना, वो आजकल ना लगा हुआ है, कहता है कि शौकत खानम को इजराइल से जो है ना वो $29 लाख आए। मैंने कहा तुझे पता है $29 लाख होते कितने हैं? मैं कहा तू पहले इतनी $29 लाख को, वो इतनी बड़ी रकम को, वो मैंने कहा पाकिस्तान में जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट के नीचे चलते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती है, EY जो है और डिलॉयट जो है वो सारे उनको ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसका हर साल। तो कहते 13 साल से ऑडिट नहीं करवाया शौकत खानम ने। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है? 13 साल कोई इतनी बड़ी, सबसे बड़ी चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट है वो 13 साल बगैर ऑडिट के ऑपरेट कर सकती है? और मैंने कहा कि अगर नहीं करवाया ऑडिट 13 साल, तू पहले तो सबूत ले गया ना कि कहाँ पे वो, पता नहीं किसकी वो कोर्ट्स के रिमार्क्स दिखा रहा है कि जी और यार वो फेसबुक से, पता है मैं आपको बताता हूँ, वो पता है क्या, कभी यूट्यूब की वीडियो उठा के ले आएगा, कभी कोई गूगल का वो ले आएगा, कभी कोई वो क्या नाम है फेसबुक से कोई वो किसी ने अपलोड की होगी तो वो एज अ प्रूफ लेके आ जाता है। ऐसे ही उसके बिल्कुल। पास कोई पक्का चीज नहीं होती है। और जाग वो क्या नहीं, पाकिस्तान वो बात कर रहा, मैंने कहा कि 13 साल में PMLN की 5 साल गवर्नमेंट रही है, पीपल्स पार्टी की रही है, तो मैंने कहा तुमने ऑपरेट कैसे करने दिया? मैं गवर्नमेंट तुम्हारी है, अच्छा सारे इदारे अच्छा, तुम्हारे ये नीचे। वासिफ हमारा जी सर। सबसे बड़ा दुश्मन, पटवारियों का दुश्मन आ गया हमारे पास। सलाम अलैकुम। हाँ, मैंने अक्सर देखा काबली बहन जो है ना वो डिबेट सुन रही होती है मेरी। मैं अगर नून लीग की जाऊँ ना तो शायद इनको जा रहा होता है नोटिफिकेशन, तो ये नीचे बैठी होती है अक्सर पटवारियों की ब्रॉड में भी। जी ये जी हमारी वासिफ भाई, मैंने ये सुनते हैं। ये मेरी बहन है, ये बड़ी दुश्मन है इन पटवारियों की। अल्लाह, अगर ये लोगों को मेरे हाथ में दे दे, सबको पोस्ट करती हूँ। पोस्ट पता है कि क्या? और वो बहुत मेरा बुरा लगता है ये लोगों। वो कल कराची में वो क्या है, जलसा जलसा है। परसों है, आज मिलीनियम 10 मॉल के तारीख है, पास। 12 हाँ तारीख संडे को है, 12 12 था को है, तो कल नहीं परसों है। जंगवी जी भाई, देखो 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 आराम से, मैं तो बूढ़ी हो गई। तुम चुप कर, आराम में कहो कि जी जी ठीक है। जी जी ठीक है, मैं ठीक है, भूल गई कि कल, मेरा ठीक ख्याल है, है ठीक। कल 12 तारीख था। नहीं नहीं नहीं, आज 10 नहीं, तारीख है, अब संडे तो को मेरा है। ख्याल है अफगानिस्तान में डे चेंज हो चुका है ना, आज 11 हो गई, तो कल सही है, आप सही कह रही है, कल ही है। पाकिस्तान में भी डे चेंज हो चुका है। नहीं रात के 12 बज गए हैं ना, तो अब 13 हो गई है, मतलब 11 हो गई है, तो कल ही है। अच्छा आबिद भाई, असल में अभी मुझे याद आ गया, को पुराना टाइम याद आ गया। हमारे एक थे डीमो भाई, क्या नाम था? डेमो दीमो। डेमो भाई, ये सिस्टर जानती हैं उनको, ये मेरे साथ बहुत पुरानी है तो ये जानती हैं उनको। वो किधर है दीमो भाई? बिल्कुल है ही नहीं है, मैं देखा नहीं। डेमो भाई की ब्रॉड चलती थी और उनके पास सर 2-3 पटवारी होते थे, 3-4 पटवारी और 3-4 PTI के, और जबरदस्त डिबेट होती थी, और 500 बंदा 600 बंदा बैठ के सुनने वाला होता था। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट उस दिन नहीं आया था आबिद भाई, जी जी जी, जो मैं आपको कह रहा था, प्रोफेसर साहब हैं, ये बड़े पक्के डिबेटर हैं, हाँ हाँ, पता पता। ये उनकी ब्रॉड के पक्के डिबेटर थे। अच्छा, हाँ नासिर भाई नासिर भाई है, इन लोगों का कोई फायदा नहीं है यार, हम लोगों ने वासिफ भाई बेफ्ती बहुत भाई किया है, किधर बहुत है किया। आजकल? नहीं, बिल्कुल मेरे लिए एक यूट्यूब। नया बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी ना वो पहले मुझे लेते हैं और फिर ना सारी वो एक दफ़ा ही आवाज़ आती है 8-9 पटवारियों की ना, वो इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतारो, इसको नीचे। भाई वासिफ भाई, मैं उस दिन जब आप डिबेट करते थे वो पटवारी के साथ, खुदा की कसम ये लोगों का शूर ही नहीं है। खुद मैं हंस रही थी जब आप सवाल करते, वो
ये वो कहती देखो देखो भाई, ये जवाब नहीं दे सकती, ऐसी बात करती थी कोई। और नहीं, वो बहुत बदतमीज है और वो गालियां निकालने पे आ जाते हैं। बदतमीज लोग हैं, उन्हें कोई तमीज नहीं है। बिल्कुल, मगर मेरा बहुत पसंद है आपको बातें। मैं उधर नीचे छुप कर आराम के बैठ गए थे, मगर मैं लिखते थे वो इमरान खान जिंदाबाद, वो चोर है, वो बेगैरत गंजा में ऐसे लिखते थे। बहुत मेरा गुस्सा था इसलिए। नहीं, सही बात। मुझे भी आजकल वो थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं बार बार जाता हूँ। मैं कहता हूँ तौबा तौबा। बीएफटी इन भाई लोग ऊपर बैठे हुए हैं, खानम बहन। बिल्कुल बेइज्जती भाई, इस दिनों में बिल्कुल बात ही नहीं करती है, और मैं इतना बेचती हूँ उसको, शेयर करती हूँ। या हमारा बुरो वो देखते भी नहीं है। वो मैंने कहा बहुत मसरूफ हूँ। बीएफटी भाई BFT आजकल क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा रहे हैं। वो कमा रही है, मैं बेचारे उसको खर्च पीछे कर ढूंढ के। अ, बीएफटी वो भाई मिलूनर है अभी, मिलूनर। आजकल बीएफटी भाई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। इलेक्शन का तो पता नहीं, हो सकता है कल को बीएफटी भाई का नाम जो है ना वो इलॉन मस्क के साथ आ जाए, सेकंड थर्ड नंबर पे। या इसी तरह ही है। वो भी कह रहा है कि यूरोप में किसी को काम करने की जरूरत नहीं। कोई नया खबर है ये? मैंने सुना नहीं है इतना। अगर कुछ है मैं बैठ के सुनती हूँ। अस्सलाम नया वालेकुम जी, नया नवाज खबर साहब अस्सलाम नया खबर ये है वासिफ कि भाई, जी सर। कि अब जब भी कभी नेक्स्ट टाइम डिबेट पे जाना तो एक सवाल मेरा भी डालें उनको कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ना सारे जानवर सवार हुए थे, तो जो सबसे आखिरी जानवर था वो था खोता। वो अच्छा, सबसे आखिर में क्यों आया था, ये जरा जरूर उनसे पूछना। वो कहेगा कि वो लंदन में था। नहीं, वो वो देर से खोता आया असल लंदन से। में लव पाकिस्तान, वो पुराने जमानों में नवाज शरीफ खोता था, अभी जाके इंसान बना है। वो तो मतलब अभी तो पाकिस्तान चला गया ना, तो उसके क्या हाँ। प्लेटलेट्स कम होंगे शायद, इस वजह से नहीं आया था। ये इससे जवाब दे दे। अच्छा, हमारे पास नए आए हैं हमारे नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम हो गया सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा वालेकुम शुक्र सलाम। सर। सर कहाँ से? मैं इंग्लैंड से मैनचेस्टर। मैनचेस्टर से। ठीक है सर, वेलकम सर। तो क्या पीटीआई के लिए क्या कर रहे हैं सर, कुछ काम या कुछ? पीटीआई के लिए आप नहीं हो। क्या? जी? नवाज भाई मसरूफ है। नवाज भाई आप म्यूट करें, पता नहीं है आपके साथ फैमिली है या क्या आवाजें आ रही है। ओ फैमिली अब कहाँ से बढ़ रहा है? जी जगवी भाई, वासिफ भाई, आप हाँ, हम तो लगे हुए हैं वासिफ भाई, अभी अभी लगे हैं, ये कर लें अपना शौक अच्छा मठा जी। हमने तो। अच्छा जगवी, नवे नवे बंदे ਨੂੰ बड़ा शौक होता है ना पटवारियां ਨਾਲ ਪਿਆਣ ਦਾ ना। हाँ, बड़ा शौक होता है, हमें भी बड़ा शौक था। ਅਸੀਂ जैसे यकीन मान जाओ वासिफ जंगली भाई, भाई मेरा अगर 10% काम करता सी ना वासिफ दिमाग, पटवारियों वासिफ ਨਾਲ भाई बह बह के कुछ कहना 2% चाहता रह था। गया। वो नया खबर, वासिफ भाई आपने कुछ कहना चाहता था। जी जी, वो खबर ये थी कि अभी मतलब काफी आने वाले दिनों में काफी लोग जो है ना पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। वो मतलब काफी लोग जो है ना खैबर पख्तूनख्वा से भी, और कोई टॉप लॉयर शायद जो है ना लतीफ खोसा जो है वो भी पीटीआई ज्वाइन कर सकता है वो यही। अभी गेम है हमारे फहीम भाई वहां पे है, वहां से जी वो जी हमें लतीफ खबर दे खोसा के के अभी पास। किधर के फहीम भाई? वो अब मुझे नहीं पता किधर सफर में है, और वो मेरे ख्याल में मीटिंग है। कोई पीटीआई में नई कोई शमूलियत हो रही है, उधर गए हुए हैं। लेकिन आज अगर अनायत साहब आए ना, वासिफ अनायत साहब आए, तो जो सदर से आया है ना, जो क्या नाम है उसका, नहीं नौशहरा से, जी जो फजलुंडो की जमात से जो आया, वो जी क्या जी नाम है बिल्कुल। हाँ जी, उसका नाम क्या है यार? फजल रहमान की जमात से एक बंदे ने आज ज्वाइन किया, वो मैंने भी सुना है। और मैंने ठीक है। देखा उसका इंटरव्यू। हाँ वो जो आया ना, उसके बारे में वो पूछना है नायर साहब से कि नायर साहब वो जानते हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे।
اگر کوئی بندہ شیئر کرے عنایت صاحب کو تو मैंने शेयर किया भाई. عنایت بھائی کو اگر شیئر کریں نا تو ان کے پاس وہ سارے خبروں کو क्या नाम है उसको؟ عنایت بھائی میں شیئر کر عنایت عنایت بھائی ہمارا عنایت بھائی. ہمارا عنایت بھائی جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا خیبر پختونخوا کے سارے جو آ رہے ہیں کس کے پاس ہے وہ؟ جی جی وہ کافی دیکھ لو بھی مینو عنایت بھائی دا نہیں پتا تو سسٹر نو پتا جے میرے سسٹر نال بھی 2 قدم بہت اگے نکل گئی کچھ پتہ ہوندی ہے. پتا کتنے ہوتی ہے تو پتا ہوندی ہے سب کچھ پتہ ہوندی ہے مینو. مجھے لگتا ہے کابلی بہن نے نا کابل میں بیٹھ کے سارے پاکستان پہ نظر رکھی ہوئی ہے. بالکل ہاں بالکل ایسی ہے. مجھے یہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب پروٹ پلاتے تھے نا مجھے بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا کسی بندے کو نہیں پتہ ہوتا تھا انہیں پتہ ہوتی تھی بات میں ساری دن چکر لگاتی ہوں ٹک ٹاک میں سب کو دیکھتے رہتی ہوں. اور پہلے جب میں نے جوائن کیا ٹک ٹاک وہ عمران خان کا پہلے برود میں جو آیا تھا وہ جنگی بھائی کے ساتھ تھا. میں پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں عمران خان کیا کتنے میں 10 بار سوچتی تھی کہ کیا بولتے ہیں. بعد میں آہستہ مجھے سمجھ آیا. ابھی خود میں جا کے سنتی ہوں اگر کچھ مجھے سمجھ نہیں آئے وہ جو ویڈیو میں آ کے ادھر سب بھائیوں کو پوچھتی ہوں کہ وہ کیا بات ہے. بعد میں اور سمجھتی ہوں. یہ پہلے جب آئی تھی نا واسے بھائی ہمارے پاس جی یہ ابھی پنجابی بھی بولتی ہیں اردو پہلے ان کو اتنی اردو نہیں آتی تھی بہت کم مطلب اڑ کے بولتی تھی وہ پھر ہم تو سمجھ جاتے تھے کیونکہ ساتھ بیٹھتی تھی تو ہمیں نا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو یہ ابھی تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ماسٹر ہو گئی. ابھی آپ کلاسز دیا کریں اردو کی. بالکل پنجابی بھی یہ جنگی پنجابی بھی ہاں بولتے پنجابی بھی. ان کو میں نے اور گجر نے اردو سکھائی ہے پنجابی سکھائی ہے. سسٹر نے مجھے ابھی بس یہی سکھایا فارسی کا کوبستی کوبستم چتورستی تشکر فارسی ہوں۔ ختم. آفرین مجھے بھی یہ 2 انہوں 3 نے ورڈ مجھے آتے ہیں فارسی استانم سکھائی. سدے آپ کا نام کیا سشے ہے سشے استانم یہ سدے تو اردو ہے یہ تو پشتو ہے نا. پشتو استانم زمانم سدے ویدہ پشتو ہے یہ دا ته پښتو دی. پښتو خبرې کولی شم خو ډېره نه ځکه چې زما مور چې ده فارسي زبان ده. مالا لګ راځي مالا لګ پښتو تا ته راځي. لږ لږ راځي ما ته لږ لږ خبرې کولی شم خو ډېر پوهېږم. ټولو پوهېږم ټولو پوهیم. ټولې نه پوهېږم. وسیم بھائی آپ پشتون ہیں؟ مالا نہیں بہن میں پنجابی ہوں زما ترور زوی ماته ټولو پښتو راځي. مالا ترور آفرین زوی ټولو پښتو راځي. دا ته آفرین کراچي کې کراچی کے تا ته درځي. میرا پشتو میں جتنا تم سمجھتے نہیں میری بہت آتی ہے مگر بات نہیں کر سکتی. چلیں ایک ہم لوگ کام کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ سارے نا لوگ ایک ایک لطیفہ سنائیں پٹواریوں کو. اور لا بھائی مجھے لو میں بھائی پٹواریوں کا لطیفہ نہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک اس کو نا گالی دینا اپنے روم کا آپ انجوائے کریں گے. چلیں بتائیں. یہ واقعہ تھوڑا آپ ریلیٹ کیجئے گا کہ جو بندے بڑے غور سے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں نا یہ ان کے لیے ہے. تو نا میں دبئی میں نا تقریباً 2013 میں گیا یعنی میں مطلب کہ نیا میں کوالیفائی کیا تھا اکاؤنٹ سی اے وغیرہ نا ACCA. تو میں دبئی میں گیا تو ہم نا روم میں تقریباً 6 لوگ رہتے تھے یعنی بیڈ سپیسز پہ نا. تو ایک بڑا سا روم ہوتا ہے اور وہاں پہ اس طرح بیڈ سپیسز پہ لوگ رہتے تھے. اب ہم سارے جو تھے نا وہ کلاس فیلوز تھے جو کہ پاکستان سے گئے ہوئے تھے یعنی سب نے ACCA کیا ہوتا اور دبئی میں ڈیفرنٹ جابس کر رہے تھے. تو ہمارے ساتھ نا ایک بندہ آگے رہنے لگ گیا وہ ہمارا جاننے والا تھا لیکن وہ اکاؤنٹس کا نہیں تھا وہ ویسے تھا ہمارے سے سینئر تھا تقریباً 8-10 سال نا آپ کہہ لیں کہ ایج میں سینئر تھا. اور وہ ویب ڈیزائننگ وغیرہ کا کورس کرتا تھا نا یعنی ویب ڈیزائننگ وغیرہ کرتا تھا. تو نا
اس بندے کے نا ایک بری عادت تھی کہ وہ نا یعنی بڑا وہ تھا اگریسو بہت تھا، اور وہ فون پہ جب بات کرتا تھا نا روم میں بیٹھ کے اسکائپ وغیرہ پہ اپنی فیملی سے، تو وہ بہت اگریسو ہو جاتا تھا۔ اب وہ جب اس کا موڈ اچھا ہوتا تھا نا تو وہ مطلب کہ اپنے گھر والوں کو کہتا تھا جاؤ میں نے اتنے پیسے بھیجے ہیں تو تم جا کے نا اپنے بچوں مطلب کہ اپنی وائف وغیرہ کو کہتا تھا کہ جا کے تم کھانا کھا گیا ہو باہر سے نا، یہاں سے اچھی اس جگہ سے کھانا کھاؤ۔ جب اس کا یعنی بہت موڈی تھا وہ بندہ نا، تو اب اس بندے کو ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ ہمارے سامنے روم میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ کافی اوور ویٹ تھا بندہ نا، تو وہ روم میں وہ باہر جا کے نا بالکنی وغیرہ میں بات نہیں کرتا تھا، روم میں بیٹھ کے نا اس کو عادت تھی کہ وہ غصہ ہو کچھ بھی ہو کسی قسم کی فیلنگ ہو نا، مطلب کہ وہ غصے میں ہے یا اچھے موڈ میں ہے، تو اس نے روم میں ہی نا اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے ڈبل ڈبل بیڈ لگے ہوتے ہیں، وہ جو بنک بیڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ لگے ہوئے تھے اس وقت۔ اب وہ اس طرح کے 3 بیڈ تھے، ڈبل 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 3 بیڈ نا، تو اب ہم 5 بندے جو ہے وہ ہم تو کلاس فیلو سے باقی سارے، تو ہمارا تو آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی یہ وہ نا، تو وہ بندہ نا اکثر بات کرتا تھا ایسے ہی نا اپنی، کبھی اچھے موڈ میں ہوا کبھی برے موڈ میں۔ ایک دن کیا ہوا، وہ نا اپنی ایسے مطلب اکثر کرتا تھا لیکن اپنی وائف سے پوچھتا تھا جب وہ برے موڈ میں ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں 70,000 روپیہ بھیجا تھا اس مہینے، تم نے کہاں پہ خرچ کیا؟ یعنی جیسے وہ مرد پوچھتے اکثر، یعنی کہ تو وہ آگے سے وہ کہتی تھی کہ میں نے یہ وہ نا ادھر میں نے پیسے خرچ کیے ادھر، تو وہ نا اب یعنی کہ عمران خان کا دور تھا اور وہ بندہ تھا پٹواری تو نا مطلب کہ یہ بات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس کی نا وائف کہتی ہے کہ یہ جی 700 کا میں چکن لے گیا یہ وہ نا، تو مجھے نا فون بند کر کے مجھے نا کہتا ہے، کیونکہ ہم نا پی ٹی آئی کی بڑی باتیں کرتے تو مجھے کہتا ہے یار واسی بھائی یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے پاکستان میں، آپ تو اتنا عمران خان کہتے ہو، مرغی کا گوشت 700 روپے کلو ہو گیا۔ میں نے کہا ہے، میں نے نا اس کی بات کو نا میں نے اگنور کیا، میں نے کہا پتہ نہیں یار یہ 700 واقعی ہو گیا۔ میں نے نا میں گھر بات کرا، میں نے اپنی امی سے پوچھا، میں نے کہا امی چکن کا کیا ریٹ ہے؟ امی کہتی بیٹا 300 روپے ہو گیا ہوگا نا، 300 روپے تھا وہ۔ تو میں نے نا اسے ایسے کہا، میں نے کہا کھانا کھا رہے ہم سارے مل کے نا، تو میں نے کہا عمران بھائی چکن تو 300 روپے کلو ہے اب وہ نا شام کو اپنی وائف کو اس نے فون کیا، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو چکن 300 کا کلو تم 700 کا کہہ رہی ہو، تو نا وہ بڑی نا ان کی آپس میں ہو گئی، تو میں نے اتنا شرمندہ فیل کیا، میں نے کہا یار میں نے تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ نا مطلب کہ اس کی وائف اس طرح بتاتی تھی لم سم اماؤنٹ نا کہ اتنا یہ ہو گیا 700 میں، تو نا ہمارے دوست جو تھے نا باقی بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں نا وہ آپس میں مذاق کر رہے ہوتے تھے، کہتے اتنے پیسے رہ گئے 70,000 میں سے نا، کیونکہ وہ ڈیلی پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کتنے پیسے باقی رہ گئے کتنے خرچ ہوئے۔ تو میں نے نا ایک دن میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا یار دیکھو تم نے نا کسی دن اس نے اپنی بیوی سے پوچھنا کہ کتنے پیسے واپس رہ گئے اور تم نے جواب دے دینا کہ 1400 روپیہ رہ گئے میں نے کہا تم اتنے غور سے اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہو، ہر چیز کا حساب رکھتے ہو، میں کہا وہ ڈیلی پوچھتا کہ آج کتنا خرچہ ہوا آج کتنا ہوا، اور تم لوگ جو ہے نا وہ ایسے اتنے غور سے سن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تو میں نے کہا کسی دن اس نے پوچھنا کہ آج تمہارے پاس کتنے پیسے، اور اس کو اسکائپ سے جواب نہیں آنا، پہلے روم میں سے جواب آ جانا کہ 1400 روپیہ رہ گئے تو وہ نا بڑا وہ شرمندہ ہوئے ہم۔ ایک وہ بندے کو اتنا کھانے کا شوق تھا کہ ایک دن نا یہ آپ کو پتا ہے سوینئر سا ہوتا ہے دیوار پہ لگانے والا، بڑا سا سوینئر تھا، تو لے کے آیا نا، تو گھر لا کے نا کہتا ہے کہ یہ میں نے کہا عمران بھائی یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہتا ہے یار یہ میں ٹرے لے کے آیا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ تو میں نے کہا عمران بھائی یہ ٹرے تو نہیں لگ رہی، یہ تو سوینئر ہے دیوار پہ لگانے والا۔ وہ کہتا ہے نہیں یار میں سمجھا یہ ٹرے ہے کھانا کھانے والی نا یعنی اس کے نا بہت زیادہ اتنے اس کے قصے تھے نا، آپ یقین کریں کہ ہمیشہ اس کے اپنی نا مطلب کہ گھر والوں سے یہی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی کہ موڈ کی وجہ سے نا، کہ آج اور وہ اس نے ہر بات جو ہے نا وہ کمرے میں بیٹھ کے کرنی ہے، اور ہم لوگوں کو نا یقین کرے کمرے میں جو 5 لوگ تھے نا اس کو اس کے گھر میں ہونے والی ہر چیز کا پتہ تھا، اور ہم بڑا شرمندہ فیل کرتے تھے کہ یار کوئی بندہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے کہ یار کسی کو اگر اپنے بچوں کو ڈانٹنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ڈانٹ رہا ہے، پیار کرنا ہے بچوں کو تو وہ بھی ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ تو وہ ہماری مطلب کہ شادی سے پہلے کیا تھا سین، تو ہمیں نا بڑا ایکسپیرینس ہوا کہ کیسے جو ہے نا یعنی کہ اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے، تو یہ واقعہ تھا سارا۔ تھینک یو۔ آپ کی ٹریننگ کر رہا تھا ابھی بچوں کے
یہ ویسے پٹواریوں کے نا ہم لوگ بھی کالج میں ہوتے تھے نا، تو ہم بھی ایک کریکٹر بنایا ہوا ہوتا تھا پٹواری، تو ہم اس کے بارے میں نا ویسی فرضی کہانیاں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے ایک پٹواری ہمارے تھا ایک، تو ہم اس کی طرف اشارہ کر کے نا اس کا نام تو نہیں لے سکتے تھے، تو ہم لوگ کہتے یار پٹواری جو تھا نا، اس کی شادی ہوئی تو یہ شادی کے لیے اپنے سسرال گیا، تو بڑا بن ٹھن کے نا کوٹ سوٹ پہن کے، تو کہتے ہیں میں تو ابھی سسر سے پہلی دفعہ ملا، تو سسر نے سوال پوچھا اسے کہ یار کہ کیا کام ہم کیا کرتے ہیں آپ نا، بڑے طریقے کے ساتھ. تو ابھی وہ بیچارہ کام ہم کوئی نہیں کرتا، پٹواری تھا بیچارہ، تو کام ہم تو سو نہیں تھے. ابھی سوچ میں پڑ گیا کہ یار کیا بتاؤں کیا کام کرتا ہوں. بڑا سوچنے کے بعد کہتا ہے یار کیا کہتا ہے نا، افغانستان میں نا کروت اسمگل کرتا ہوں. تو اس نے اپنے سوچا کہ ہے بہت بڑا اس نے سوال کا اس نے جواب دیا ہے، کوئی بہت بڑی کوئی تپ نہ لگائی ہے. کہتے ہیں یار امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، کروت جو ہے نا وہ بہت قیمتی ملتے ہیں یہاں پہ. کروت سمجھتے ہیں نا کروت کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں وہ اسمگل کرتا ہوں. وہ مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کی چیز ہوتی ہے لوگ جو ہاں جی السلام علیکم موسیٰ بھائی، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام عابد بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کس موضوع پہ شکر بات اللہ کریں؟ کا۔ موضوع سر ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا، ہم انتظار کر رہے تھے اپنے کوئی ڈبیٹر آ جائے، تو پھر واصف کو بھی انوالو کرنا تھا ساتھ میں. تو آپ آئے تو شروع کرتے ہیں. تو یہ جو نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں، انہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وکلا اور جو آج کل ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا سے. وہ عابد بھائی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج تھوڑی بات کریں. یہ جو آج آپ نے وہ کاکڑ کا بیان پڑھا ہے، اس نے جو کہا ہے جی کہ ہم نے وہ ایکسٹینشن دے دی ہے اس کو ڈرٹی ہیری کو، اس موضوع پہ تھوڑی سی ڈبیٹ کریں تاکہ عوام کو تھوڑا سر سمجھ وہ آئے. پتہ ہے کیا، میری بات سنیں نا، وہ ہمارے وہ نظر صاحب آ جائیں اور وہ آ جائیں نا، عنایت بھائی آ جائیں، کیا خیال ہے محسن صاحب آ جائیں، تو پھر اس کو وہ زیر اثر گفتگو ہوگی، وہ بڑی لمبی گفتگو ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کریں. نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، پھر ویٹ کر لیتے ہیں. میں تو کروں گا بات اس موضوع پہ. چلو جب ایک بنتا نا پھر یہ کہ ماحول تو پھر ڈرٹی بات ہیری کرتے کی ہیں. بات کریں یا آپ ندیم انجم کی بات کریں؟ ندیم انجم. ہاں ندیم ندیم نہیں، ندیم انجم. ڈرٹی ہیری جو ہے نا وہ میجر جنرل فیصل نصیر ہے، وہ تو مطلب کہ آئی ایس آئی کا ہیڈ نہیں ہے. تو ندیم انجم کو اس کی آ رہی ندیم جو اس پہ انجم سر وہ پرانی ہو گئی ہے نا سر، وہ جی جی پہلے. نہیں میں ان دونوں کو ڈرٹی ہیری کہتا ہوں. یہ دونوں ڈرٹی ہیری ہیں، دونوں ہاں غلط کام کر رہے ہیں. نہیں بالکل وہ ڈرٹی ہیری. اس کو نا ویسے اس کا ایک دوسرا نام بھی اسے فاسٹ بولر بھی کہتے ہیں. ہاں۔ تو میں ندیم وہ انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا چلو ہمارے وہ آ جائیں تو اس سے پھر ذرا اچھا روٹیٹ ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک ویسے ایک بڑی سب سٹینڈرڈ سی خبر بھی ہے، پتہ نہیں اب وہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اس نے بک لکھی تھی تو وہ ایک ڈائیورس کی بھی خبریں چل رہی ہے پاکستان میں. کس کی ڈیورس ریحام خان کی 4th ڈیورس. یار؟ نہیں مطلب کہ دیکھیں سر ریحام خان بھی کوئی عورت ہے جس کے متعلق بندہ بات کرے؟ اللہ کی لعنت تجھے پر. چھوڑو یار اسے. نہیں نہیں، بات اچھا کریں. سر، میں اس وجہ آج سے کہہ وہ رہا ہوں کہ جو کہ ایک الزامات لگے تھے تو وہ پھر سامنے تو آنے تھے نا. یہ مکافات عمل تو ہے نا. ہاں جی بالکل سر جی وہ ہمارے مرشد کو جس نے وہ اچھا چلے آپ اگر بیٹھ کر یہ جو ہمارے جیلمی صاحب ہیں عابد بھائی وہ انجینئر، جیرمی صاحب کے بارے میں بات کریں. میں نے آج ان کے بارے میں ان کی سنی ہے، مجھے بڑا میں نے دکھ تو ہوا ہے. سر جی میں تو بڑا خوش ہوں گا. علی زئی نے جو جواب دیا انہوں نے تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ حد کر دی ہے نا. علی زئی نے جو جواب دیا ہے. بالکل میں یقین مانیں کہ میں نا لاسٹ ٹائم گیا ہوں 3-4 مہینے پہلے پاکستان، تو میرا دل تھا اس کو ملنے کے لیے. پھر اچانک میرے دماغ میں چیز آئی کہ یار اس بندے کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ کتنا کس چیز پہ ہے. تو آج تو اس نے اپنا آپ کو کھول کے سامنے رکھ دیا. پتہ نہیں کیا سین ہوا اس کے سر جی ساتھ اور کیا بنے اس کا. جس نے مرشد کو ستایا اس نے رکشا چلایا.
وہ پہلے ایک انہوں نے لانچ کیا تھا وہ سید کیا نام تھا وہ موٹیویٹر سید صاحب، تو وہ دیکھے وہ کہاں گیا، اور آج یہ دیکھے کل سے لے کے آج تک اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ عابد بھائی وہ قاسم علی شاہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قاسم علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے جی، وہ بھی دیکھیے آپ عمران خان سے جا کے کیا کہہ رہا ہے کہ این آر او دے دو اور یہ کر دو، نیلسن منڈیلا نے بھی دے دیا تھا اور آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اچھا ایک بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے موسیٰ صاحب، تو آپ ارشد شریف کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے، یہ مولانا صاحب نے سنی ہے آپ نے بات ہو ارشد شریف کے اوپر؟ ارشد شریف پہ تو میں نے نہیں سنی، لیکن میں نے وہ کیا نام ہے عمران ریاض کے بارے میں سنا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے وہ سن کے جو اس طرح کی اس نے سر بات جی، کی جو ہے۔ ارشد شریف کے بارے میں اس نے کہا ہے سر، پھر نہیں آپ وہ میں نے نہیں سنا، اسے ہی بڑھانا پھر بتا دیں کیا کہا اس نے، میں پھر میں اس کی اس نے کہا جی ساری رپورٹیں غلط ہوتی تھی اور یہ اس پگڑیوں اچھالتا تھا لوگوں کی۔ نہیں یہ تو بات سنے، ہمیں تو سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کتنا بڑا جرنلسٹ تھا اور کتنا ہمدرد تھا پاکستان کے ساتھ، تو یہ انویسٹیگیشن اچھا وہ کہہ رہا ہے جی یہ پگڑیوں اچھالتا تھا۔ پگڑی اس کی دیکھیے اچھالتا تو پھر بہتر ہے، چلو ابھی اس کی اچھلے گی نا، ابھی تو سارا نکلے گا، پہلے تو بندے اس کو اتنا نہیں اہمیت دے رہے تھے، لیکن ابھی تو یہ چڑھ گیا نا سوشل میڈیا پہ، تو ابھی اس کی کلاس آنا شروع ہو گئی ہے، تو لیکن جو اس نے بات کی نا عمران ریاض کے بارے میں، مجھے اس پہ بڑا غصہ ہے کہ یار عمران ریاض نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے، جب اس کے عمران خان کے دور کے اندر جب یہ وہ ہو رہا تھا یہ سارا کچھ، تو اس وقت اس نے کبھی نہیں ان کی کہا جی کہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا ان کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ وہ تو ہر بات میں وہ جو ہے حق اور صداقت کی بات کر رہا تھا، تو یہ عمران ریاض کے بارے میں اس نے کہا جی یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ نہیں جی، اس کے سارا پاکستان اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی عمر دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ ابھی ہم نے ابھی سوشل میڈیا پہ لٹکا لیا نا سر جی، بالکل آج علی زین نے جو کیا ہے نا اس کے ساتھ، اس کے خلاف جو بھی معاذ کھلے گا نا، کیا نام ہے اس کا، مولویوں کے اندر، کیونکہ مولوی اس کے اوپر پہلے تپے ہوئے تھے اور بندے ان کو روکتے تھے، لیکن ابھی وہ اس کے خلاف جو اٹھیں گے نا پاکستان میں، تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، اس نے ایک بڑی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا، اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جو آپ کا نہیں ہے بولنے کا مقام، وہاں پہ نہ بولو یار، کوئی اور بات کر رہے تھے تو۔ موسیٰ سر بھائی جی اس پہ نا آپ نے دیکھا نہیں ہے واصف آپ لوگوں نے دیکھا وہ پروگرام دیکھیں تو اس نے جھنڈا لگایا ہوا ہے اوپر نا۔ جی اور موسیٰ بھائی دیکھیے، اور عابد بھائی اس نے بتایا کیا، اس نے نا سب سے پہلے ایک پاپولر ٹاپک کو لیا ہے کہ یہ جو یعنی کہ جو بھی خرافات ہے معاشرے میں ان کو لیا ہے، اس پہ بات کی ہے اور اپنی پاپولیرٹی حاصل کی ہے، لوگوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور پھر اس نے اپنے اثر رنگ دکھانا شروع کر دی ہے۔ ابھی یہ مطیع اللہ جان سے مل رہا ہے، ابھی یہ جو ہے نا جتنے بھی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے اینکر ہیں نا، جو بھی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کے اب جو بنے ہوئے ہیں آج کل، اور کیا کہتے ہیں آپ، اینٹی پی ٹی آئی جو اینکر ہے، سب سے یہ مل رہا ہے۔ اور اس نے جو الزامات لگائے عمران ریاض خان پہ، عمران ریاض خان نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس نے بھی کیا، اور آج طارق متین نے بھی کیا ٹویٹر کے اوپر نا، اس نے بتایا کہ جب بھی مطیع اللہ جان پہ حملہ ہوا ہے، یا وہ جو اسد طور ہے، جس پہ اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا ہے، تو عمران ریاض خان نے اسے کنڈیم کیا تھا، اور عمران ریاض خان نے یہ کہا تھا کہ میں ہر قسم کے تشدد کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ منہ زبان سے بات کریں، آپ یعنی یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیں اور اس کو مارے، تو آپ زبان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کو مار نہیں سکتے۔ اس نے یہ بات عمران ریاض خان نے اپنے ولاگس میں کی ہے، اس نے اپنے پروگرامز میں کیا، اس نے پورا کلپ لگایا طارق متین نے نا اپنی پروفائل پہ سر جا کے۔ وہ سارے کلپ دیکھے ہوئے ہیں سر، اپنے دیکھے ہوئے ہیں، بالکل وہ بولتا تھا، اور سب سے زیادہ کہ یہ اپنا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے اسے، سر اور نہیں یہ دیکھیں، ہر ایک کو اپنا وہی انہوں نے کہا نا، یہ ہر ایک کو اپنا اسٹوڈنٹ ہی کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ ذہین اور بہادر بندہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں اس کا یو ٹرن چیک کرے کہ یہی بندہ تھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جھوٹ بول رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھ جائے تو اب لوگوں نے ان کا اعتبار نہیں کرنا،
کہتے ہیں یہ جب تک خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے معافی نہیں مانگے گے نا تب تک لوگوں نے ان کا اعتبار نہیں کرنا. اور یہی بندہ ہے اب جو ساری چیزیں اب عمران خان کو بھی غلط کہنے لگ گیا. شروع میں وہ یہ بات کر رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب عمران خان باہر تھا اور پاپولر تھا تو یہی انجینئر جو ہے نا وہ بات کرتا تھا, یہ بار بار کہتا تھا کہ عمران اب وہی پاکستان میں محب وطن ہوگا جسے عمران خان کہے گا, اور وہی غدار ہوگا جسے عمران خان کہے گا. کہتے ہیں بالکل پہلی یہ دفعہ بات یہی جی بات کی, اور کہتے ہیں یہ کہتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا آج تک وہ سرٹیفکیٹ بانٹتی رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں نا ان کی گردن عمران خان کے ہاتھ میں آ چکی ہے, تو اب عمران خان ہی کرے گا. اور دیکھے عمران خان کے جیل جانے کی دیر ہے, عمران خان اندر گیا, اس کی کہتے ہیں نا اس کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تھوڑا چپ کر گیا یا تھوڑا آپ کہہ رہے کہ سہم گیا ہے, تو اس کے بعد اس بندے نے فوراً کلٹی کھائی ہے, اور اب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ اس طرح کے یہ جو اب ان کا کیا بندہ اعتبار کرے جو یہ مذہبی باتیں بھی کرتے ہیں, جتنے بھی یہ مولانا حضرات ہیں یہ اس طرح سے پلٹی کھاتے ہیں نا. ان کا مسئلہ اچھا ہمارے واصف آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے کہا تھا اللہ میاں کرنا تو ٹھیک ہے نا, جی میں بالکل بیٹھا ہوا تھا, اور ایک دم سے لوگ جو ہے نا وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسلمان بن جاتے ہیں, دوسرے کے لیے فوراً مسلمان بن جاتے ہیں, اور اپنے لیے سارے انٹرویو میں دیکھ لیں ارشد شریف اور یہ ہمارے اپنے عمران ریاض, اور اچھا ایک اور ہے سید, کیا نام ہے اس کا, جو اسے کہتا ہے وہ بڑا سچا صحافی ہے, کیا نام ہے یار اس کا جو ہے, سید طلعت سید طلعت سید طلعت حسین. حسین, اور سید سر طلعت حسین. سید طلعت اتنا بڑا فراڈیا ہے کہ میں اس کو آج سے 20-25 سال پہلے سے جانتا ہوں. اس نے میں پاکستان خود کا جانتا ہوں سر جی سے, کوئی میں اخبار سے نہیں چھوڑی, وہ اس نے ایسے بلیک میلنگ وہ اس نے ایک دفعہ کیا کہ وہ اسلام آباد میں گیا کسی ریسٹورینٹ کے اندر, تو وہاں پہ یہ بگٹی کا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کا پوتا تھا, وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا کوئی کھانا شانا لے کے, اس کی گاڑیاں تھی ساتھ, گن مینشن. اس نے ان کے اوپر تنقید کی. اگلے دن وہ سارے بگٹی پہنچ کے اس کے گھر, اس کو پھینٹا لگانے لگے تھے, پھر اس نے آ کے معافی شافی مانگی ان سے, اور پھر جا کے یہ سچا صحافی بن گیا ان کے سامنے. یہ تو لوگوں کی حقیقت ہے. یہ انجینئر علی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دے دی تھی, اتنی شہرت دی ہے, بندے آپ کی باتیں سننے تھے اور اثر بھی کاری تھی آپ کی باتیں, لیکن جو آپ غلط بات کرو گے نا تو اس کے اوپر آپ کے اوپر لوگ پھر کوشچن مارک کریں گے. تو ابھی اس نے وہ سارا جو عزت اس نے گوائی تھی وہ اس نے ساری ضائع کر دی ہے, اور اس کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ ہمارے جیلم کے لیے بڑا اچھا بندہ ہے, چلو یہ کیا کہتے ہیں, سوری بردر کون ہے یہ کون ہے آدمی یار؟ سوری میں یہ ابھی پہنچا ہوں جی ڈسکشن. یہ کون آدمی ہے, کس کی یہ بات جی ایک اسکالر ہے, اسلامک اسکالر ہے پاکستان جیلم سے, اور اس کے پاس انفارمیشن بھی ٹھیک ہے. وہ انجینئر کچھ اس کا نام انجینئر انجینئر محمد علی. تو محمد علی, انجینئر محمد علی. ہاں ٹھیک. وولٹ پلٹی کرتا رہتا ہے یار. اس کے وہ جیل میں آدمی. ہاں یقین بالکل. مانے کہ میں نے بھی کئی گروپس میں بیٹھے ہیں, تو یہ جب مولویز کے اوپر اٹیک کر رہے تھے تو ہم کہتے تھے یار مولویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے خلاف بالکل یہ یہ اچھا ایسے ہی ہوتے تھے وہ نا, یہ لوگ اس کے وہ جو اچھا دادا پر دادا, سوری یار, اس طرح پٹو کے کرتے ہیں زمانے میں بھی ایسے ہوتے ہیں, اس سے اس کو بھی کہتے تھے یہ کافر ہے یہ وہ. تو عمران کے زمانے میں بھی یہ ایسے ہی رہتے ہیں بس. جی سر, جی خان, جی راجا جی آپ بول لیں, آپ بول یہ لیں. ان کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا تلک, تو یہ تھوڑا سا نا اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے. اسلامک کارڈ یہ کھیلتے ہیں نا, تو اللہ معاف کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. میں کون ہوں آپ کو کہنے والا, یا موسیٰ صاحب کو کہنے والا, یا اور کسی کو کہ آپ برے ہیں میں اچھا ہوں. میں کیا پتا سب سے برا مسلمان ہوں. نہیں سر, انہوں نے لائسنس دیا ہوا سر, ان کے پاس لائسنس. یہ لائسنس ضیاء کا نا, ضیاء کا وہ پرانا لائسنس پتہ ہے, وہ ضیاء صاحب نے یہ سٹارٹ کیا تھا نا. پٹو صاحب نے خود بھی غلطی کی تو پھر ان نے نا ایڈوانٹیج لی, اور ضیاء کے دور میں پتہ ہے اسلامائزیشن پروگرام, وہ اسلامک لو لے کر آنا تھا نا اس نے, وہ پتہ اپوائنٹمنٹ جو کی ہوئی تھی اسمبلی میں. اور یہ تو منیر بھی میرا خیال ہے یہی کر رہے ہیں کام. منیر صاحب ان کو تو ڈبوئیں گے انشاءاللہ, اینڈ پر یہ ڈوبے گا. ضیاء تو اڑ گیا تھا نا, تو اس کو ڈبو دیں گے, کوئی بات نہیں.
یہ گیم کھیلتا رہے، کوئی بات نہیں، کتنے سال کھیلے گا؟ ہم تو لانگ ٹرم کے لیے نا۔ سر اچھا آپ اس چلے ٹھیک، اچھا آپ ہم اس اپنا شروع کرتے ہیں سر۔ موسیٰ صاحب یہ مولوی جو ہے، مولوی حضرات جو ہے، یہ نام نہاد جس طرح یہ شروع ہو جاتے ہیں سر، یہ ہمارے معاشرہ انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح آپ ہیں، میں ہوں، یا ہمارے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ عابد بھائی، اس کا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہ مولوی اتنے پاکستان کے اندر اسٹرانگ ہے کہ آپ ان کے خلاف تھوڑی سی بات کرو گے نا، یہ آپ کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے۔ سب سے بڑا فتویٰ یہ آپ کے اوپر لگائیں گے، یہ بندہ قادیانی ہے یا مرزئی ہے۔ اس طرح یہ بندے کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کسی کی پاکستان میں۔ یہ جس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا پاکستان کو، دو چیزوں نے ڈبویا ہے، ایک یہ ملازم نے، اور ایک یہ کمپنی کے جو ہمارے کرپٹ جنرل، ان دو شعبوں نے پاکستان کی ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے۔ تو لیکن ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے پاکستان کے اندر، جو ابھی لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان سے کوشچن کرتے ہیں۔ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے انجینئر محمد علی کی، تو میں بڑا امپریس ہوا کہ ایک بندے نے بڑے ڈائریکٹ اس کے کوشچن کیے، جس سے اسے تھوڑی تپی چڑھی تھی، اور اس نے پھر اس بندے کو شاؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اگر کہ مجھے وہ ویڈیو مل جائے دوبارہ تو میں یہاں پہ گروپ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ مولوی جو ہے جی، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی پاور سمجھتے ہیں پاکستان میں۔ یہ کہتے ہیں جی جو ہمارے خلاف بات کرے گا ہم اس کو اتنا نقصان پہنچائیں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ عوام ڈرتی ہے ان سے، اور اس وجہ سے لوگ ان کے خلاف نہیں بولتے۔ لیکن انشاءاللہ دیکھیں، ابھی اس نے مرشد کے خلاف باتیں کی ہیں، تو اس کا بھی سارا چٹا کھل کے سامنے آ جائے گا، اور یہ بندہ بھی ننگا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علی زئی صاحب نے جو ہے نا بہت ٹاپ کلاس اس کے لیے یہ واصف، آپ یہ ممبر ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتا، کیوں سر؟ یہ ہمیں کیوں اس سے ہم ارشد کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں کیوں اچھی تعلیم نہیں دے رہی ہے، یا ہمیں ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھنے دیتے قرآن پاک کی؟ سر سب سے بڑی بات تو پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ہر کام جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ کہہ رہے کہ جو جس کا کام تھا نا، ہم نے اس کو وہ ان باؤنڈریز سے نکال دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا جو علماء کرام کا کام تھا، وہ بھی اپنا کام انہوں نے کوئی معاشرے کی اصلاح کرنا تھا، ان کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ، اور دوسرا کام یہ کہ جو ہماری جو رسپانسبلٹی تھی نا، وہ مذہب کی خود اسٹڈی کرنا تھا۔ ہم لوگ ان پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں نا، پوری سوسائٹی ہماری جو ہے، کہ ہم لوگوں کو یقین کرے کہ ہم اتنا اپنے ایمان کے بارے میں ڈیفینسو ہے اور اتنے مشکوک ہے نا، یعنی ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے ایمان پہ ہی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ ہم پہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اور ہمارے ارد گرد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یار یہ بندہ جو نا، جیسے موسیٰ بھائی نے بات کی نا کہ یہ ہمیشہ آپ کے ایمان پہ حملہ کرے گا۔ یہ جب بھی آپ کو ان سے سوال پوچھے گا نا کہ یہ غلط پریکٹس کر رہے ہو آپ چیز، اب فار ایگزامپل اب ہر فرقے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اب ہر فرقے میں جب کوئی کسی بھی قسم کی اگر آپ کوئی لاجیکل بات کرنے کی کوشش کرو گے نا، تو اس فرقے میں نا وہ ایک کہتے ہیں نا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو کہ پیسہ بنا رہا ہے، وہ ہر فرقے میں موجود ہے۔ جیسے میں اس کی آپ کو سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو یہودی تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جب قرآن کی شریعت آئی تھی، یعنی جو آخری ایک کہتے ہیں نا کہ جو آخری کتاب آئی، تو اس وقت جو یہودی موجود تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قرآن پاک میں اس کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نا اس وجہ سے صرف یہ جو نبوت کی آیات تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہو گئے، یہ انجیل میں بھی موجود تھا، یہ تورات میں بھی موجود تھا، تو وہ صرف یہ آیات جو تھے نا، مطلب کہ یہودیوں کے جو تورات سے ریلیٹڈ جو تھی، اور زبور میں سب کچھ جو تھا، وہ یہ آیات جو ہے نا وہ نہیں اپنے فالوورز کو بتاتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی قرآن پاک میں کہ وہ اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ وہ لوگ سیلفش تھے، اور وہ لوگ جو تھے نا وہ تھے کہ ان کا فائدہ بند ہو جائے گا، یعنی جب لوگوں کی ڈپینڈنس ان سے ختم ہو جائے گی، اگر وہ بتا دیتے اس وقت کہ واقعی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ آخری نبی ہے،
یہ یعنی کہ اب ہمیں اپنا جو مذہب ہے نا چھوڑ کے اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ یعنی جو پچھلی ساری اس کی جو شریعتیں ہیں نا سب کو منسوخ کر گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے ہیں تو اب آپ نے صرف ان کو ماننا ہے، اور ان کا ذکر جو ہے نا وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو وہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے فالوورز کو یہ آیات نہیں بتاتے تھے، یہ چھپا لیتے تھے. انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان کو ساری تعلیم دے دی تو یہ تو ہم سے یعنی جدا ہو جائے گا، ہماری تو انکم کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ لوگ پھر ہمارے پاس آئے گے کیوں جب ان کو پتہ چل جائے گا؟ یہ تو پھر اسلام کے عالموں کے پاس جائے گے اور مسلمانوں کے کہتے ہیں نا کہ عالموں کے پاس جائے گا، اور